اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جب بھی جناب ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش پر پورا اتر کے دکھایا۔ دیکھیے، خالق کائنات نے آزمایا بھی خود اور آزمائشوں پر پورا اترنے کا اعلان بھی خود فرمایا، تاکہ کائنات میں لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ جن کے سروں پر عزت کے تاج رکھتا ہے، ان کی سیرت کو دیکھو تو وہ حقدار بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جس کو شان دی ہے وہ شان اس کی زندگی کے کارناموں سے بھی نمایاں ہوتی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں ان باتوں کو اللہ بیان فرماتا ہے، بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ ہمارے ہاں رواج کیا ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو فوراً کہتے ہیں جی بڑی موج تھی، پتہ نہیں اللہ کی کوئی ناراضگی آ گئی ہے، کاروبار میں ٹینشن آ گئی ہے، گھر میں مصائب ہیں، کاروبار میں کوئی رکاوٹیں ہیں۔ اللہ کے بندے، آزمائش اگر ناراضگی ہوتی تو رب کبھی پیاروں کو نہ آزماتا۔ ناراضگی تب ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہو اور تو واہ ویلا کرے، ہائے مر گئے، یہ ناراضگی ہے۔ اور اللہ آزمائے اور بندہ الحمدللہ کہہ کے زندگی گزارے تو رب راضی ہوتا۔ آزمائش اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ میں بارہا بیان کر چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، آقا کی حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کائنات انسانیت میں سب سے زیادہ آزمائشیں جن پاکیزہ نفوس پر اترتی ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ کیونکہ اب ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے تو ان کی آزمائشوں کو آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کے سامنے اپنی توحید کے اعلان کا جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، ان میں بت پرستی رچ بس چکی تھی، شرک ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، گھر گھر کا وکھرا بت۔ اور وہ جو نمرود ظالم بادشاہ تھا وہ خدا بنا بیٹھا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ عین اس ماحول میں اللہ نے فرمایا پیارے خلیل، پیدا ان کو میں نے کیا ہے، زمین میری ہے، رزق میرا کھاتے ہیں، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ان میں میرا کوئی نہیں، بس تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ اب تو میرا خلیل ہے نا، تیرے سر پر خلت کا تاج سجایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار کمالات میں سے میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں تو اس بات پہ جھوم جاتا ہوں، جو میرے محمد عربی کی جد ہو وہ خلیل کیسا ہو۔ انبیاء بنی اسرائیل، ان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے حساب انبیاء کے جد، اور محمد عربی کریم کی جد، بڑی شانیں ہیں جناب ابراہیم کی۔ کہا پیارے اب ان کو کہو اللہ ایک ہے۔ ماحول سازگار نہیں ہے، حکومت کے کارندے، رعایا ساری دشمن ہے۔
لیکن اللہ کا نبی حالات نہیں دیکھتا، اپنے رب کی بات دیکھتا ہے۔ حکم تو ویسے مومن کو بھی یہی ہے کہ حالات کے ساتھ نہ بدلے، حالات کو اپنے ساتھ بدلے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ، قرآن مجید میں اس کی ساری وضاحتیں ہیں، لیکن وہ ساری وضاحتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ نہیں ہے، تمہارا اور میرا ایک ہی خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ القصہ مختصر، نظریات کی دشمنی بڑی سخت دشمنی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، نمرود کی حکومت نے، نمرودیوں نے، کہ بس ایک ہی طریقہ ہے، جناب ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ یہ دیکھیے، انسان اگر ہدایت اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو کتنا نامراد شے ہے۔ جو آگ سے بچانے آئے تھے یہ انہیں جلانے چل پڑے۔ بڑا فن خواں سمجھتا ہے اپنے آپ کو انسان، اگر ہدایت اور اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو تو پھر یہ گمراہ ہو جائے تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگے۔ متفق ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے آپ کو قید میں ڈالا گیا۔ لوگ مغالطے میں رہ جاتے ہیں۔ حکومت نمرود کی ہو تو کبھی خلیل کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہننی پڑتی ہیں، حکومت یزید کی ہو تو کبھی زین العابدین کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہننی پڑتی ہیں۔ ہتھ کڑیاں پہننے والے مجرم نہیں ہوتے، محبوب بھی ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جسے ہتھ کڑی لگے وہ مجرم بھی ہو، کوئی محبت کی ہتھ کڑیاں بھی پہنتے ہیں۔ خدا کی خدائی میں خلیل جیسا تھا ہی کوئی نہیں۔ وہ حسن میں، طہارت میں، نبوت میں، شان میں، وجاہت میں، سیرت میں، صورت میں ایک ہی تو ذات تھی اس وقت جسے دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ اور یہ منحوس شرک کے گند میں اپنے ظاہر اور باطن کو گندہ کرنے والے متفق ہو گئے تھے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، کبھی کوئی جناب ابراہیم کے غلام کے خلاف سارے ظالم بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ نہ سمجھنا جدھر زیادہ ہوں حق ادھر ہوتا ہے، حق ادھر ہی ہوتا ہے جدھر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ہتھ کڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ادھر یہ ظالم آگ جلانے میں مصروف ہو گئے کہ آگ میں جلا دیں گے ملک میں امن ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر نمرود ناپاک اور پلید کے پاس لایا جاتا ہے۔ جو بھی نمرود کے پاس آتا تھا اس خبیث کو سجدہ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لایا، آپ نے سجدہ ہی کوئی نہ کیا۔ اس نے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے ہماری دربار کے آداب کا، ہمیں تو سجدہ ہوتا ہے، تم نے سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ بعض دفعہ حکمرانوں کو رب یاد دلانے سے بھی حکمرانوں کو غصہ آتا ہے۔ نمرود کے سر کو حکومت چڑھ چکی تھی اور خدا بھول چکا تھا۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ حیات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ بڑا چلاک تھا نمرود، اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو رہا کر دیا، دوسرے کو سزائے موت دے دی، اسے پھانسی پہ لٹکا دو۔ کہنے لگا دیکھو اس کو سزائے موت دینی تھی، میں نے چھوڑ دیا، یہ ٹھیک تھا میں نے اس کو مار دیا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا بکواس کر رہا ہے، سزائے موت والے کی موت کا وقت ہی نہیں آیا تھا تو اسے مارتا کیسے؟ اور جس کو تو نے مارا ہے اس کا وقت آ گیا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں،
میں نے تو عوام کو سمجھانا ہے نا۔ آپ نے اگلی بات کی فوراً، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو نکال مغرب سے۔ اب قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، چھکے چھوٹ گئے، مبہوت ہو گیا، منہ دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ اب اس کا کیا جواب دیتا؟ رب نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر میرے خلیل کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کہو خلیل اگر یہ تمہیں کہے، حالانکہ کہے گا تو نہیں، شان دکھانی تھی، اگر کہے کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، آج تو اشارہ کر دینا ہم سورج مغرب سے نکال۔ اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سورج مغرب سے نکال کے دکھا اگر تو رب ہے۔ مولا علی کی نماز عصر کے لیے نبی نے اشارہ کیا، سورج مغرب سے نکلا، اس محمد کی زبان سے کیا نکلا؟ فرمایا سن لو، سورج اگرچہ میں نے مغرب سے نکالا ہے، بندہ ہوں خدا نہیں۔ توحید کا سبق مسلمانوں کو اتنا یاد ہے۔ اب نمرود بجائے اس کے کہ دلائل کی دنیا میں ہار چکا تھا مانتا، لیکن حکومت کا نشہ چڑھ جائے تو دلائل سمجھ آتے ہیں، کہنے لگا اس کو بس جلاؤ جلدی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا۔ اب مجھے یہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ آگ کی لمبائی کتنا تھی، چوڑائی کتنا تھی، اتنا ہے کہ اتنا آگ ان ظالموں نے جلائی کہ فضا میں کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تو کباب ہو کے نیچے آ پڑتا۔ یہ بدبخت آگ جلا رہے تھے اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے، اور بظاہر بڑے خوش تھے کہ ہمارے ملک میں امن آ جائے گا۔ پلیتوں کا پرانا رواج ہے، دیندار ختم کر دو ملک میں امن آ جائے گا۔ حالانکہ ان پلیتوں کو یہ نہیں پتا تمہاری وہ پاور نہیں جو مالک اور خالق کی پاور ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ میں جانے لگے، حضرت جبرائیل امین یار اتے کوئی چوپی کرا دو انہاں جنہاں دی اولاد نو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے، اس وقت جناب جبرائیل حاضر بارگاہ خلیل ہوئے، حضور آپ آگ میں جا رہے ہیں؟ فرمایا پتہ ہے؟ کہا کہیں اپنے رب کو آگ سے بچا لے۔ فرمایا جبرائیل رب کو نہیں پتا کہ میں آگ میں جا رہا ہوں؟ حضور پتہ ہے؟ اچھا پتہ ہے تو پھر میں کیوں بتاؤں؟ میں کیوں بچنے کی درخواست کروں؟ اس کو پتہ ہے اس کے ایک ہونے کا اعلان کرنے کی وجہ سے آگ میں جا رہا ہوں۔ اگر وہ رب اس بات پہ راضی ہے کہ ابراہیم آگ میں جلے تو میں خلیل ہوں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مزہ آئے گا سننے کا، اللہ مجھے معاف کرے آپ کو بھی اگر اس کا کوئی غلط مطلب نکلا ہے۔ جناب خلیل نے کہا یاری ہے، کوئی مفاد پرستی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خلیل ہو اور جان بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں رب کو نہیں کہوں گا، آج میں آگ میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر یہ بتا دوں گا ہمیں جان پیاری نہیں، ہر حال میں رب کی رضا پیاری۔ اس کو کہتے ہیں مقام رضا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ میں یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ مقام اگر نصیب ہو جائے تو بندہ بھوک میں بھی مزے لیتا ہے، دکھ میں مزہ،
غم میں مزہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، فوت ہو گیا، مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے کہا بابا جی ایک، اللہ بیٹوں کے غم نہ دکھائے، اولاد کے غم نہ دکھائے، ایک ہو۔ بابا جی مسکرانے، کسی نے کہا بابا بیٹا فوت ہوا ہے تو مسکرانے لگ گئے ہو۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا مالک تو خوش ہو گیا ہے نا۔ یہ مشکل مقام ہے، مقام رضا پہ راضی رہنا۔ یہ آگے محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں، ہر سائیڈ سے یزید کی یہ آواز سنائی دے گی آپ کو، جی نبی مشکل کشا ہوتا تو امام حسین کو نہ بچا لیتا، علی مشکل، یزیدو ابھی کربلا والے ظلم تھوڑے تھے کہ مزید بھی کرنے ہیں؟ علی بچا لیتے، زہرا بچا لیتی، حسین کچھ کر لیتے، اللہ نہ تو تیرے کرتوتوں پر۔ دیکھا نہیں ہے آگ میں جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم تو خدا کو بھی نہیں کہتے بچا لے۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہنا، ارے جو خدا کو نہیں کہتے بچا لے وہ خود کیوں بچنے کی کوشش کریں؟ کیوں؟ ان کی زندگی کی معراج یہ ہوتی ہے، جان بچانا مسئلہ نہیں، مالک کی رضا پہ لگ جانا مسئلہ۔ اور حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ منا ہو یا کربلا، یہ سارا مقام رضا ہے۔ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا کیا مقام رضا نہیں؟ بولیں، کیا یہ مقام رضا نہیں؟ اگلی بات بیان کر رہا ہوں، اور چھری کے لیے نیچے سو جانا کیا یہ مقام رضا نہیں؟ باپ کاٹنے پہ راضی ہے، بیٹا کٹنے پہ راضی ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم ہیں ہی رضا والے۔ حضور اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا آپ کاٹنے لگے ہو، فرمایا بیٹا نہیں دیکھنا، رب کی خوشی دیکھنی ہے۔ اے جناب اسماعیل نوجوانی کی عمر میں چھری کے نیچے لیٹنے لگے ہو، کہا جوانی نہیں دیکھنی، رب کی خوشی دیکھنی ہے۔ اب ذرا منا سے چلیں کربلا کی طرف۔ اے نبوت کے کندھوں کے سوار، اے زلف محمد کو پکڑ کے کھیلنے والے، اے زبان محمد کو چوسنے والے، تیری تو بڑی پاوریں ہیں، تو ہاتھ اٹھا دے تو کوثر نیچے اتر آئے، جنت کی نہریں آ جائیں، پیاس ہے، اور تو اگر ہاتھ اٹھا دے تو جھولا جھلانے والے فرشتے تیری مدد کے لیے بھی تو آ ہی سکتے ہیں نا۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے کہا عقل کر مولوی ہم رضا والے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو یہ نکتہ سمجھ آیا تھا اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا تھا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا۔ کہا مالک اگر تو راضی ہے تیری بارگاہ میں سر کٹے تو ہم بھی سر کٹا کے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل، اللہ جس طرح راضی ہے میں اسی طرح راضی، میں رب کو بھی نہیں کہوں گا کہ آگ سے بچا لے۔ اب ہم شانے پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کارنامے بھی کتنا لاجواب ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اور آگ کے قریب پہنچے تو مالک کا آرڈر آیا، قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کو تیری حرارت نہ پہنچے۔ روایت ہوتی تو کوئی نامراد قصہ کہانی کہہ دیتا، جن کو بدعقیدگی کی لعنت پڑی ہوئی ہے، ہر کمال والی بات کا انکار۔ اب تو قرآن ہے، آگ ٹھنڈی ہو جا، بردہ ٹھنڈی، سلامہ سلامتی والی،
بالکل برف بھی نہ ہو جانا کہ خلیل ٹھہر نہ سکیں۔ اب اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے، ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ اب میں اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں، اے آگ وہ ماحول پیدا کر، مزہ آ جائے خلیل کو تیرے اندر آنے کا۔